آنکھیں بند ہو گئی. اس لیے لوگ یسوع کو نہیں جانتے کیونکہ وہ نور کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. آپ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، آپ یسوع کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وہ آپ کا کفارہ ہے، وہی آپ کا سہارا ہے، وہی نور ہے جو آپ میں رہ سکتا ہے. اس نے آپ کو اپنا بدن کہا ہے، اس نے آپ کو اپنی ہیکل کہا ہے. وہ آپ میں رہنے کا فضل پاتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے. سو پولس رسول کو کیا ہوا؟ اور جب اس کی آنکھیں بند ہوئی وہ اندھا ہو گیا. اس لیے قومیں اندھی ہو چکی ہیں، وہ اس نور کو نہیں دیکھ سکتی. ہاللیلویا. قومیں اندھی ہیں، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتی اور سنتے ہوئے نہیں سنتی ہیں، کیونکہ جھوٹ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لیکن ہم سب جو کمزور ہیں، ہم پر خدا نے اپنی سچائی کو اشکارا کر دیا ہے. اس نے ہم پر اپنے کلام کو اجاگر کر دیا ہے. اس نے ہماری آنکھوں کے چھلکے گرا دیے ہیں تاکہ ہم اپنے کلام کو دیکھ سکیں. سوندا ہو گیا. اور حننیہ خدا کا خادم کو خدا نے رویا میں آ کے کہا کہ دیکھ ساؤل آ رہا ہے. اس نے کہا وہ تو مجھے مار ڈالے گا. اس نے کہا مت ڈر، آج یسوع نے اسے مار دیا ہے اور وہ ساؤل سے پالوس بن کر آ رہا ہے. اور جب تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اس کی آنکھوں سے چھلکے گریں گے جو نور کے سبب سے اس کی آنکھوں پر چڑھ آئے. اور جب اس کی آنکھیں کھلیں گی وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پھر اس نور کا فرزند ہوگا جس سے دنیا نہیں جانتی ہے، جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جس کی کلیسیا کو ستاتا تھا، پھر اسی کا گواہ بن کر ابھرے گا. امتوں اور قوموں کو بتائے گا کہ وہ اس کا زندہ کلام، اس کا زندہ خط ہے اور اس میں مسیح کی راست بازی ہے. ابلیس کو اسی دن کا ڈر تھا، ہاللیلویا، کہ جب گناہ گار کہے گا میں راست باز ہوں. ہاللیلویا. ابلیس کو اسی دن کا کیا تھا؟ ڈر تھا کہ جب گناہ گار کہے گا میں راست باز ہوں. جب کمزور لوگ کہیں گے میں نور ہوں تو پھر تاریکی کا وقت بہت کم ہو گیا، کیونکہ نور تاریکی میں چمکا ہے اور اس نے ایسی جگہ بنائی ہے. کیونکہ وہ نور جو آسمان سے اتر کر ہماری زندگی میں چمکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شاباش. وہ کیا ہے؟ آئیے زور سے بولیں گے وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کلام ہے. اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا ہے. اور جب کلام مجسم ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے اندر بھی رہ سکتا ہے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. سو یہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ یسوع ہے. جو کچھ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، اس کلام کو ایسا گہرے سے لکھا گیا ہے کہ عام آدمی سے نہیں جان سکتا. اسے کسی سے سیکھا نہیں جا سکتا. میں نے کلام کسی سے نہیں سیکھا، روح القدس میرا استاد ہے اور اس نے مجھے سکھایا ہے. اور جب خدا کا روح آپ کا استاد ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کا کلام آپ پر کھلتا ہے اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو ایمان میں ایسا مضبوط بنا دیتا ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے. آپ اس انمول خزانے کو حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس تاج کو حاصل کر لیتے ہیں جو مرجھانے والا نہیں ہے. آپ کی زندگی صرف جینا ایک مقصد ہو جاتا ہے اور لیکن آخر پر آپ نے اس کلام کے ساتھ مجسم ہونا ہے. دیکھیں جب خود یسوع نے جان دی، لکھا قبریں
تڑک گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنوں میں ان مردوں کی عدالت ہوئی جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے تھے. اس لیے وہ یسوع کو نہیں جانتے تھے پر کلام کو جانتے تھے، اس لیے وہ قبروں سے باہر آ گئے اور اس کلام کے ساتھ مجسم ہو گئے. کیونکہ یسوع دنیا کا درمیانی شخص ہے، تاریخ اس کے گرد گھومتی ہے، موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے. اس لیے یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. قیامت کا مطلب دنیا کی ڈکشنری میں، دنیا کے فلسفے میں، دنیا کے میننگ میں مٹ جانا ہے، پر بائبل مقدس بتاتا ہے قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا. قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا. یہ تب ہوتا ہے جب خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کتنوں کے ساتھ آج خدا کا کلام ہے؟ کتنوں کے ساتھ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنوں کے ساتھ خدا کا کلام ہے آج. کتنوں کے پاس ہے خدا کا کلام؟ آج کے کلام سے کتنوں کو برکت ملی ہے؟ آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کو اختتام کریں گے. ہلیلویا! یسوع کے خون میں، یسوع نام میں. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے. پاک خدا من تیرے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں گہرے میں لے گیا اور ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو انسانی عقل سے کہیں پرے ہے. نہ انسان کے ارادے سے، نہ انسان کے خون سے، بلکہ تیرے کلام سے ہم نے سیکھی ہے. اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی. اور آج برکت جتنوں نے ریسیو کی ہے ان کے کھتے بھر جائیں. آج ان کی بیماریاں، ان کے حالات تبدیل ہو جائیں، تاکہ وہ کلیسیا کی مانند چمکیں اور کلیسیا تیرے دم سے جمع ہو یہاں پر، تاکہ وہ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی ان کو آزاد کرے اور سب حالات، ہر ایک چیز تبدیل کر ڈال، کیونکہ تو لا تبدیل خدا ہے. آئیے پاک روح خدا ان کے لیے زوردار ہاتھوں سے، میں کہتا ہوں کہ زوردار ہاتھوں سے سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیں گے. ایک جاندار ہاتھوں کے ساتھ، ایک مسا والے ہیں دستارہ ساز کے ساتھ خدا کی تمجید اور تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے. کیونکہ میرا کلام سچا ہے اور میرا کلام مجسم ہے. آئیے روح القدس کے لیے زوردار ہاتھوں کے ساتھ